عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں منافقین کا تذکرہ آیا کہ جو اسلامی معاشرے اور سوسائٹی میں عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے اور غلط افواہیں پھیلا کر معاشرے کے امن کو اور چین اور سکون کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے رہا کرتے تھے. ان کا تذکرہ آیا اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، مراد نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے بلکہ یہ کہ آپ کی سرکردگی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے، تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے اور پھر تم ان ٹھکانوں پہ نہ رہ سکو گے جہاں رہ کر تم یہ حرکتیں کر پا رہے ہو. اس کے بعد اسی مناسبت سے یہاں ایک بات کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہ بات یہ تھی کہ جب کبھی کوئی حکم اسلامی سامنے لایا جاتا، جب اسلام کی کوئی بات کی جاتی اور کہی جاتی اور ڈرایا جاتا کہ اگر نہیں مانو گے تو قیامت میں تم کو سزا بھگتنی پڑے گی، تو پوچھا کرتے اجی وہ قیامت کب کو آ رہی؟ ہم کو ڈرائے جا رہے ہیں قیامت آنی ہوتی تو کبھی آ چکی ہوتی حضرت. ہم نے اتنا ذلیل کر لیا، اتنا ان کی مذاقیں اڑا لی ہیں، ان کی اتنی مخالفتیں کر لی ہیں مگر قیامت تو ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ذرا ارشاد تو فرمائیے کہ اس کی تاریخ ہے کب کو آ رہی ہے وہ قیامت. کبھی ان لفظوں میں بھی جا کر کے کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور پر مکے کی زندگی میں، کہ مشرکین کہا کرتے کہ دیکھیے صاحب ہم آپ کی برادری کے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ قیامت ذرا ہم کو بتلا دیجئے کب آئے گی تو ہم تیاری کر لیں. دیکھیے نا ذرا رشتہ داری کا خیال تو کیجیے. وہ رشتہ داری کا خیال کرانا نہیں تھا، مذاق اڑانا تھا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. قرآن شریف میں اور بھی جگہ ان کے قول کو نقل کر کے جواب دیا گیا. یہاں جواب ہے یسألک الناس عن الساعة، آپ سے اے پیغمبر یہ قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے کیا معلوم، میں نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے غیب سے متعلق. کیوں ہے غیب سے متعلق؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمانیات جو ہیں ان سب کا تعلق غیب سے ہے، شہود سے نہیں. اسی واسطے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یقین اور ایمان میں فرق ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کو یقین تو کہیں گے، ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ آپ کا بیٹھنا مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ شہود ہے، یہ غیب نہیں. اس کو ایمان نہیں کہیں گے، یقین کہیں گے. ایمان جو ہے وہ دراصل اس یقین کا تعلق ہے کہ جو یقین اپنے حواس سے نہ حاصل ہو، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر سمجھ میں آیا یا ہاتھوں سے چھو کر، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اطلاع دینے والے کی اطلاع کو صحیح سمجھ کر کے اس پر ہم یقین کر رہے ہیں، اس کا نام ایمان ہے. اسی واسطے سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کا جو تعارف کرایا اس میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر
اور آپ کو یاد ہوگا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، اسی واسطے فرعون جب ڈوبنے لگا تھا، اس نے جس وقت یوں کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر، تو کیا وہ مومن ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اب وہ غیب نہ رہا اس کے لیے۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کر رہا ہے اور وہ ڈوبنے لگا، اب تو عالم غیب جو ہے وہ عالم شہود بن گیا، لہذا اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں۔ اسی طرح سے سکرات میں جب کوئی ہو، نزے کی حالت میں، اس وقت اگر کوئی ایمان لانا چاہے، اعتبار نہیں، فلا صدق ولا صلی۔ اب اس کی نماز اور روزہ جس وقت سکرات ہیں، اس وقت کوئی عمل، اور انہی عملوں میں سے ایک عمل جو ہے وہ ایمان ہے، جس کو یقین کہتے ہیں، ایمان اس وقت معتبر نہیں، کیونکہ دراصل اس کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ اب اس دنیا کے اوپر پردہ پڑ رہا ہے، اور دوسری دنیا کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ رہا ہے۔ جو چیز غیب میں تھی وہ شہود میں آ رہی ہے، جو شہود میں تھی وہ غیب میں جا رہا ہے۔ لہذا اس سے جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کا نام ایمان نہیں، تو اس وقت کا ایمان اسی لیے معتبر نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو قیامت، اس پر ایمان لانا ہے، ایمان سے ایمانیات میں سے ہے یہ چیز، آخرت پر ایمان لانا۔ اگر اس کو بتلا دیا جائے کہ فلانی تاریخ کو آئے گی قیامت، تو پھر وہ غیب کہاں رہ گیا؟ وہ غیب نہ رہا، وہ تو متعین ہو گئی وہ بات کہ فلانی تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت میں اس طرح سے قیامت آئے گی، تو اب غیب نہیں رہا، تو بہت اچھی بات، ہم تیاری کر لیں گے، خوب مزے کی زندگی گزاریں گے، اور جب وہ قیامت آنے لگے گی تو تیاری کر لیں گے۔ اللہ کی جو غرض تھی اس دنیا کے بنانے سے اور انسان کو اختیار دینے سے اعمال کے، وہ ظاہر ہے کہ وہ غرض ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو بس اللہ کو ہے، یہ غیب سے متعلق چیز ہے، میں نے غیب کے جاننے کا کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور اے پیغمبر آپ کو معلوم بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بس اتنا کہہ کے رہ گئے، آپ کو معلوم بھی کیسے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم غیب، آپ کے پاس غیب ہے بھی نہیں۔ ایک ہے غیب کی کچھ چیزوں کا جاننا، وہ تو ہے بے شک، نبی سے بڑھ کر کوئی غیب کی باتوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہوا کرتا، مگر ایک ہے علم غیب۔ علم غیب ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بتلائے بغیر خود اپنی ذات سے ہر چیز کا علم ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہ علم جو ہے وہ بھی لمیٹڈ نہ ہو، ان لمیٹڈ ہو، محدود نہ ہو، غیر محدود ہو، کوئی جز اس سے متعلق ایسا نہ رہ جائے کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ اس کا پتہ نہیں۔ اگر ایسا علم ہے کہ جو لمیٹڈ ہے، سمجھ میں آیا، اور کسی کے بتلانے سے ہے، وہ غیب کا علم تو کہا جا سکتا ہے، لیکن علم غیب اس کو نہیں کہیں گے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ غیب کی باتیں تو بتلائی گئیں، مگر علم غیب نہیں دیا گیا، عالم الغیب نہیں بنایا گیا۔ عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یہ بلکہ ان صفات میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان صفات میں ہے، خوب یاد رکھیے کہ جن صفات کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ان صفات کی ترجمانی کرنے والے، ریپریزنٹ کرنے والے جو الفاظ ہیں ان صفات کے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو خود اپنے علاوہ دوسرے کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثلا سمیع کا لفظ، سمیع اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفت سمع جو ہے، سننے کی صفت، اس کی ترجمانی کرتا ہے لفظ سمیع، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بصیر اللہ کی صفت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے لیے لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ایک مخلوط نطفے سے، ملے جلے پانی سے ہم نے اس انسان کو بنایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسی گندے را مٹیریل سے جس کو بنایا تھا اس کو ہم نے کیسا اچھا بنایا؟ سمیع اور بصیر بنا دیا۔ جو نام ہمارا تھا وہ نام اس کو مل گیا، سمیع اور بصیر۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، مگر خود اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے لیے استعمال کیے۔ یہ مثلا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز اللہ کا نام ہے، رؤوف اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، رحیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر تینوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے۔ آئی بات سمجھنے نہیں؟ تو کچھ نام اللہ کے وہ ہیں،
कुछ सिफात अल्लाह की वो हैं कि जिनके तर्जुमानी करने वाले अल्फाज अल्लाह ने दूसरे के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसी बात से फुकहा कहते हैं अच्छा तो यह है अगर किसी का नाम अब्दुल रऊफ हो तो अब्दुल रऊफ ही कहें, किसी का नाम अब्दुल समी हो तो अब्दुल समी ही कहें, किसी का नाम अगर अब्दुल अजीज हो तो बेहतर यह है कि अब्दुल अजीज ही कहें। लेकिन अगर रऊफ कह दिया, रऊफ भाई कह दिया, रहीम और इसी तरह से अजीज भाई कह दिया तो नाजायज नहीं होगा। इसके बरक्स अल्लाह के बाद सिफाती नाम वो हैं कि जो गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, उनको अगर किसी का नाम रखा भी जाए तो अब्द के इजाफे के साथ उसको बोला जाएगा। मसलन अब्दुल रहमान, अब कोई कहने लगा रहमान भाई, गलत। क्यों? इसलिए कि कोई दुनिया में रहमान नहीं हो सकता, अल्लाह के सिवा ये नाम किसी के लिए है ही नहीं। रहीम भाई कह सकते हैं मगर रहमान भाई किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि रहीम गैर के लिए इस्तेमाल किया गया, रहमान गैर के लिए नहीं। इसी तरह के नामों में आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है और किसी के वास्ते नहीं। तो ये इसलिए मैंने इसको तफसील से बताया। कुरान शरीफ में इंकार किया गया है कि दूसरों के लिए मत कहो। हालांकि मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी गैब की बातों बतलाई गई, मगर ये कहा गया कुल मैं गैब की बातें नहीं जानता, और ये कि अगर मैं गैब का इल्म मेरे पास होता तो मैं कभी भी नुकसान में अपने को न मुब्तला करने देता, मैं जितना भी फायदे की चीजें मैं सब उनको जमा कर लेता, मगर नहीं हो सका। तो बहरहाल यहाँ मैं उस बहस में इसलिए नहीं जा रहा कि आज वैसे ही मेरे 10 मिनट कम हुए हैं, तो इसलिए मैं इधर लाता हूँ। फरमाया कि इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीक, वमा युद्रीक तुम्हें कैसे मालूम होता कि क़यामत कब है? इसलिए कि ये गैब की बात है और गैब का इल्म आपके पास। लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, फरमाया शायद वो जो क़यामत है करीब ही हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अजीब बेवकूफ है, ये अहमक है जो इसमें अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि यूं पूछ रहे हैं कब आएगी। अरे बेवकूफ हो, तुम अपना वक्त मत ज़ाया करो इस सवाल में, तुम उस आने वाली चीज के लिए तैयारी में अपने वक्त को लगाओ। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि मसलन अगर हमारे घर के बराबर में जो घर है उसमें आग लग रही, हम देख रहे हैं कि आग लग रही, अब हम बाहर निकल के परेशान हुए, अरे आग लग गई बराबर वाले घर में। हम लोगों को जमा कर रहे हैं, भाइयों जरा सुनो तो, यूं बताओ कि अगर ये घर आग न बुझी और बढ़ती रही तो इसको हमारे घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हम इसमें वक्त लगाएं। ये अच्छा है कि हम इस फिक्र में लगे कि हमारा घर किसी तरह बच जाए। तुम अपना वक्त इसमें लगाओगे तो इतनी देर में तो आग कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। ठीक इसी तरह से कुरान कहता है कि बेवकूफ हो, तुम अपना वक्त इसमें क्यों जाया कर रहे हो? वो चीज तो आने वाली आकर रहेगी, तुम अगर इसका इल्म हासिल नहीं हो सकता तुमको कब आएगी, तुम इस बात की फिक्र में लगना चाहिए कि उस आने वाली चीज की तैयारी कैसे की जाए। यह है समझ। इसे फरमाया लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, हो सकता है कि वो क़यामत करीब ही हो। और जब अल्लाह ताला हो सकता है फरमाएं तो कोई वो इस तरह का मफरूजा नहीं जिस तरह हम लोग मफरूजे कर लिए पेश करते हैं। साथ फर्ज कर लीजिए शायद ऐसा हो और वहां कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला जब शायद फरमाते हैं तो वो हमारे एतबार से वो चीज यकीनी होती है। मसलन कुरान शरीफ में लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम मुत्तकी हो जाओ, शायद तुम कामयाब हो जाओ, तो इसके माना नहीं जैसे हम लोग कह दिया करते हैं शायद ऐसा हो जाए। जब अल्लाह ताला शायद फरमाए तो उसमें यकीन है। तो ठीक इसी तरह से लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, शायद क़यामत करीब हो, तो उसके ये माना नहीं कि शायद के दो पहलू हैं, ये भी हो सकता है करीब हो, ये भी हो सकता है दूर हो। नहीं, जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो उसके माना ये कि करीब है। आई बात समझ में नहीं? इसी बात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत जो है इस तरह से जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई हैं, बस मेरे साथ लगी हुई आ रही है वो क़यामत। लेकिन जाहिर है इस एतबार से आपने फरमाया करीब होना कि मेरे बाद जो भी दिन आएगा वो क़यामत को करीब तरीन करने वाला हो, दूर करने वाला नहीं। इसलिए फरमाया कि लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, क़यामत बस करीब ही आ रही है। और इस एतबार से भी करीब कहा जाएगा, कहा जा सकता और कहा जाना चाहिए। क़यामत की हौलनाकियां जो हैं वो इतनी जबरदस्त हैं कि उसके मुकाबले में ये जमाना जो है चाहे कितना भी दराज हो निहायत मुख्तसर है। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी थी?
الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 برس، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب اصل عمر اتنی تھی کہ عمر نبوی اتنی تھی نہیں کہا جا سکتا، بہرحال اتنا تو ہے کہ 950 سال، لیکن 950 سال کی اس طویل ترین عمر کے باوجود ان کے انتقال کے بعد پوچھا تھا فرشتے نے کیسی رہی دنیا کی زندگی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے گھسا دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، ایسا معلوم ہوا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی باوجود اس کے کہ تکلیفوں سے گزرتی ہے، مگر وہاں کی تکلیفوں کے مقابلے میں یہ راحتیں ہیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے، چاہے کتنی بھی مصیبتوں کے اندر ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں ہوتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ہم جو ہیں جماعت انبیاء، وہ ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ تکلیف میں رکھے گئے ہیں، اور فرمایا کہ میں ان سب زیادہ تکلیف میں رکھا گیا ہوں۔ تو لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ دین کی، کل جمع 30-40 لوگ جو ہیں ان کے راستے پر لگے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی انہوں نے، لیکن ان تکلیف دہ زندگیوں کے باوجود دنیا کی ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کی جو وحشتیں ہیں اس عالم کی، اگر ان سے کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، وہ الگ بات ہے کہ نبی جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن نبی جب ان کا مشاہدہ کرتا ہے وہاں اس عالم کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کی دعا دنیا میں نہیں، اس کا قبولیت کا اثر دنیا میں نہیں ظاہر ہوتا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، ہر بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، مگر قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مانگا سو دیا، دنیا میں دیا، بیٹا مانگا تھا بیٹا ہی اللہ میں نے دے دیا، ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تو نہیں دیا، جو مانگا تھا اسی جیسا یہ اس سے اچھا دے دیا، اب اسے تو پتا نہیں کہ میری دعا کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن قبول ہو گئی، اسی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر مصلحت کے خلاف تھا اللہ کے نزدیک کہ جو مانگ رہا ہے وہ دیا جائے، چونکہ دعا کی دے رہے ہیں اس کو، دعا قبول کرتے ہوئے کچھ اور چیز دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کا بچہ جو چیز مانگتا ہے، چھوٹا بچہ، آپ ضروری نہیں کہ وہی چیز اس کو دیں، مگر مانگتا ہے کہنے کہ یہ نہیں اچھا میں اور چیز دیتا ہوں، دیتے نہیں، آپ مانگنے کی وجہ سے دے رہے ہیں، مگر جو چیز مانگ رہا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ وہی چیز دے دیتے ہیں جو چیز مانگ رہا ہے، بعض دفعہ دوسری چیز دیتے ہیں۔ تیسری صورت قبولیت کی کیا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے، اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، قیامت میں پھر اس کے بدلے میں وہاں کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعائیں کہ جن کی قبولیت کے آثار دنیا میں نہیں ظاہر ہوئے تھے اور قیامت میں ان دعاؤں کے بدلے میں وہاں کی نعمت ملے گی، تو بندہ وہاں دیکھ کر یوں کہے گا کاش میرے دنیا کے اندر میرے بدن کے چمڑے کے قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جاتے اور میری ایک بھی دعا کا جو ہے وہ بدلہ دنیا میں نہ دیا جاتا اور سب کچھ مجھے یہیں مل جاتا۔ کیوں کہے گا یہ؟ اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا کہ دنیا کی تکلیف دہ زندگی کتنی بھی تکلیف دہ ہو مگر وہ آرام کی تھی اس تکلیفوں کے مقابلے میں، یہ وجہ تھی۔ تو بہرحال اس لیے لعل الساعة تکون قریبا فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا اگر خیال کیا جائے تو یہ جو ہے زمانہ اگرچہ لمبا ہی کیوں نہ ہو مگر یہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے۔ آرام کی گھڑیاں جلدی سے گزرتی معلوم ہوتی ہیں تکلیفوں کی گھڑیوں کے مقابلے میں۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان بیوقوفوں کو اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، پوچھ تاچھ کرنے میں کب آئے گی تیاری میں لگنا چاہیے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس قیامت، وہ جو ہولناک قیامت آنے والی اس روز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحمتوں سے دور کریں گے کافروں کو، لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور کر دینا، تو رحمتوں سے ان کو دور کر دیں، کافروں کو دور کر دیں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو وقت کے کن فیکون، کھٹ سے اس وقت بھی تیار ہو سکتی تھی، مگر پہلے سے تیار کرنا اہتمام شان کے واسطے، سمجھا؟ پہلے سے کوئی تیاری جب کی جاتی ہے تو یہ بتلانے کے واسطے کہ ہمیں پورا خیال ہے اس بات کا، تو اہتمام شان کے لیے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی، ذرا تم بھی ہوش میں رہو۔
خالدین فیہا ابدا، فرمایا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہاں کوئی بھی دوست اور مددگار نہ پائیں گے، کوئی جان چھڑا سکے یہ صورت نہ ہوگی، اس لیے اس کی فکر تم کو کرنی چاہیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ اس دن کی بات ہوگی کہ جس دن جہنم میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کبھی ان کو گھسیٹا جائے گا چہرے کے اس بل، کبھی گھسیٹا جائے گا چہرے کے اس بل، کبھی گھسیٹا جائے گا چہرے کے سیدھے بل۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک سمت سے نہیں گھسیٹا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جانا اور تکلیف دینا ان کو ہر سمت سے ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس وقت یوں کہیں گے، ان تکلیفوں اور ذلت آمیز برتاؤ کو دیکھ کر یوں کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم فرما برداری کیے ہوئے ہوتے اللہ کی اور اس کے رسول کی، کاش ہم نے نافرمانی نہ کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، جب وقت گزر جاتا ہے، کسی کام کا وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر انسان کی خاص عادت یہ ہے کہ اس نقصان کی ذمہ داری خود نہیں قبول کرتا، میں آپ پر ذمہ داری ڈالوں اور آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈالیں، اور یہ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک یہی صورت جہنم میں ہوگی، کہے گا کہ خدا بندہ یہ ہیں ہمارے لیڈر، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے بڑے قوم کے، ہم نے تو ان کی اطاعت کی تھی، جدھر کو جا رہے تھے ہم ادھر ہی کو جا رہے تھے، ہم ان کی تقریریں سن کر کے، ان کی باتیں سن کر کے ہم نے اپنی زندگی کا طور و طریق یہ بنایا تھا۔ تو اگر یہ غلط ہے اور واقعتاً اب کھل کر بات آ گئی کہ یہ غلط ہے، تو یہ ہیں ہم کو گمراہ کرنے والے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا راہ حق سے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ، یہاں سادتنا یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سید کی جمع ہے، سید اصل میں سائد سے بنا ہے، اور سید جو آقا کے معنی میں ہے وہ دراصل ایک حدیث میں ہے، وہاں سے اس لفظ کو آپ سمجھ سکتے ہیں، من کسر سواد قوم فهو منه، سواد کہتے ہیں کسی کے طور و طریق کو کہ جس سے وہ قوم پہچانی جائے، اس کو کہتے ہیں سواد۔ تو اسی سے یہ لفظ سید بنا ہے، کیونکہ دراصل قوم کے طور و طریق کا تعین اس کے لیڈر کرتے ہیں، وہاں سے یہ سید بنا ہے، تو اس کی جمع ہے سادہ۔ فرمایا کہ قالوا ربنا انا اطعنا، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے تو پیروی کی ہے، ہم نے فالو کیا ہے اپنے ان لیڈروں کو کی اور اپنے بڑوں کی، انہوں نے ہماری راہ بھٹکائی ہے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، خداوندہ ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ یعنی اپنی فکر تو ختم، اب ان کی فکر میں لگ گیا کہ ان کو دوہرا عذاب ملے، بھائی تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر دوہرا عذاب ملے کہ نہ ملے تمہیں کون سا جو ہے اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ مگر وہاں سوال اس کا نہیں ہے فائدہ کا، سوال ہے اسی دل کے بھڑاس نکالنے کا، جو میں نے کہا کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر آدمی یہی حرکت کرتا ہے جو وہاں کرے گا۔ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، خداوندہ ان پر بہت بڑی لعنت بھیجی ہے، یہ بہت بڑے ہیں مجرم۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، ہاں دگنا عذاب انہی کے واسطے نہیں، تم سب کے واسطے دگنا ہی ہے، لو خوب اچھی طرح مزہ چکھو۔ تو ہم انہی کو نہیں بلکہ ہر ایک کو دگنا عذاب دیں گے۔ معلوم بتلانا یہی ہے کہ یہاں اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کس نے بہکایا، کون بہکائے میں آیا، اس کا حساب تو ہونا تو ہو گیا۔ اب جہنم میں آ کر یہ مسئلہ نہیں اٹھے گا کس نے بہکایا تھا اور کون بہکائے میں آیا تھا، بس اب تو سب جو ہے عذاب میں گرفتار ہیں، اب اس بحث میں مت پڑو، وہ حساب تو ہونا تو ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافقوں کی جو تکلیف دہ باتیں تھیں، جو جن میں مثلا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کا مسئلہ جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر آ چکا ہے، جو خلاف پروپیگنڈا منافقین نے کیا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی، نہ صرف وہی بلکہ یہ اور بھی مختلف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ پروپیگنڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں،
اور میں یہ بتلا چکا ہوں ہر ہفتے جب سے کہ یہ سورت چل رہی ہے کہ اس سورت کا سورہ احزاب کا اصل مضمون یا روح مضمون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع اور عظیم الشان گویا مرتبے کو بتلانا ہے، جس کو میں کہوں کہ شان محبوبیت کو بتلانا ہے۔ دراصل یہ سورت اس اعتبار سے وہ دوسرے سورتوں سے ممتاز ہے، اس لیے جتنے وہ کام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف دینے والے ہیں ان سب سے روکا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اسی طرح یہاں آخر میں فرمایا اے ایمان والو نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ کو، تو اللہ نے اس موسیٰ کو اس تکلیف سے بچا لیا، محفوظ کر دیا۔ برأ یبرئ، بری کر دینا، بچا دینا، محفوظ کر دینا، مما قالوا، ان باتوں سے کہ جو انہوں نے کہی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے، موسیٰ تو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مرتبے کے انسان تھے۔ کیا واقعہ تھا؟ اور یہاں جو مسلمانوں کو کہا جا رہا تم مت ہونا، کیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسا کام کر چکے تھے کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا تم ایسا مت کرنا؟ یہ دو باتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے وہ کیا واقعات ہیں جن کو ریفرنس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے کیا حضرات صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں الذین آمنوا سے مراد متعین طور پر صرف مخلص مسلمان اور صحابہ ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کی عادت یہ ہے کہ الذین آمنوا جب کہتا ہے قرآن تو کہیں تو صرف صحابہ مراد ہوتے ہیں، کہیں منافقین اور مخلصین سب مراد ہوتے ہیں، اور کہیں صرف منافقین کو خطاب کرنے کے لیے بھی الذین آمنوا کا الفاظ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت تک انہوں نے اپنے اوپر وہ پردہ ڈالا ہوا تھا ایمان اور اسلام کا، تو قرآن نے بھی اس کی رعایت رکھی کہ ہم بھی ابھی نہیں کھولتے کہ تم منافق ہو، کون ہو، تم اپنے کو مومن کہتے ہو، ہم بھی مومنی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ فی الحال تینوں طرح اس کی اگر رعایت کی جائے تو قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں الذین آمنوا سے جو شروع ہوتی ہیں ان کے معنی اور مطلب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں خطاب یا تو یوں کہیے کہ صرف منافقین سے ہے، لیکن انداز یہ بتلا رہا ہے کہ صرف منافقین سے نہیں بلکہ منافقین اور مخلصین دونوں سے ہے۔ اب عمل جو تکلیف دہ ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ضروری نہیں کہ مخلصین کی طرف سے ہوا ہو، بلکہ امید یہ ہے کہ مخلص صحابہ کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہوا ایسا، ہاں منافقین کی طرف سے ہوا، مگر الذین آمنوا کہہ کر دونوں کو شریک کر لیا۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے انہوں نے تو حرکت کی مگر کہا گیا کہ آئندہ مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے ان کو کہا جا رہا تم نے جیسے اب تک بھی نہیں کیا آئندہ بھی مت کرنا کوئی ایسی حرکت جو نبی کے لیے تکلیف دے ہو، تو دونوں کے لیے اس انداز کا خطاب ہو جائے گا۔ اگرچہ ایک واقعہ آتا ہے مگر اس میں نام چونکہ نہیں ہے کس نے کہا تھا، اس لیے کہا یہ سمجھا گیا ہے کہ منافقی کی حرکت تھی۔ وہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور جب تقسیم مال غنیمت تھا یہ جو بھی مال آیا ہوا تھا، مال غنیمت کا مجھے لفظ یاد نہیں ہے لیکن مال کی تقسیم کا لفظ ہے، مال کی تقسیم آپ نے فرمائی تو وہاں سے نکل کر کے جب چلے ایک نے باہر نکل کر یوں کہا کہ انہوں نے مال کی تقسیم کرنے میں اللہ کے خوف اور فکر آخرت کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ بات کہی۔ تو سننے والے نے یہ سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتلایا یا رسول اللہ فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر اللہ رحم کرے انہوں نے بڑا صبر کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، مگر میں نے کہا کہ نام نہیں آتا، ایک کہنے والے نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ منافقی ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں منافقین آیا کرتے تھے، اور مال کی جب تقسیم ہوا کرتی تھی تو منافقوں کو محروم نہیں کیا جاتا تھا، ان کو بھی ملتا تھا وہ مال، اس لیے منافقین ہے کیا۔ اور پھر جو سورت کا پردہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب وہی تھی جو منافقین کی ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ جس بات سے روکا جا رہا ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ منافقوں کی طرف سے ہوئی ہے جس سے روکا گیا۔ نمبر ایک تو یہ ہوا۔ نمبر دو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی میں کیا واقعہ پیش آئے ہیں، کیا اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ نہیں 2 منٹ میں نہیں ہوگا، اس لیے پھر اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ، بس یہ روک دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ بھئی وقت پڑے تو کام آئے۔ 49 آیت نمبر
69 سورہ الاحزاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسى فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی جتنی باتیں تھیں ان سے اس صورت میں روکا گیا. اس لیے ختم صورت پر مسلمانوں کو اجمالی حکم دیا کہ تکلیف کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل تو بتلانا ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک کتاب میں مشکل ہوتا ہے. کچھ واقعات جو پیش آئے ان کو متعین طور پر بیان کر دیا اگرچہ وہ منافقین کی طرف سے پیش آئے تھے، لیکن ہمیشہ کے واسطے ایک ضابطے کی صورت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. سو اللہ نے اس بات سے کہ جو وہ موسیٰ کے تعلق سے کہتے تھے اس سے موسیٰ کو تو بری کر دیا. تو موسیٰ تو عیبدار نہ رہے جن کو عیبدار کہتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے عیب لگایا تھا، جنہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، ان کا انجام کیا ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں. مطلب دو فریق کا معاملہ جب ہو اور ایک فریق کو کہہ دیا جائے کہ وہ بری ہو گیا تو خود سمجھ لو کہ دوسرا فریق کیا ہوا. تو اگر موسیٰ پر الزام لگانے والے یا موسیٰ کو تکلیف دینے والا ایک فریق اور دوسرا فریق موسیٰ، اور موسیٰ کو ہم نے بری کر دیا تو مطلب یہ دوسرے مبتلا ہو گئے. فبرأہ اللہ مما قالوا. وہ واقعات کیا تھے کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیف دی؟ کچھ واقعات تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے، ان کی طرف اشارات اس انداز پہ تو نہیں، اس انداز میں تو نہیں کہ جس کو تکلیف کہا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، لیکن بہرحال ان واقعات کی کچھ نشاندہی قرآن پاک میں بھی ہے.
بائبل میں اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جس سے کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی تھی. اور بائبل کا بھی خاص طور پر وہی حصہ ہے کہ جس کو عہد نامہ عتیق اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. تو اس کی کتاب پیدائش اور کتاب استثناء، ان دو کتابوں کے اندر کتاب پیدائش نے کتاب خروج اور کتاب استثناء، ان دو کتابوں کے اندر واقعات موجود ہیں تورات کے. مثلا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل جن کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا اور ان سے بیگار لیا جاتا تھا، سخت قسم کی محنتیں اور اجرت کچھ نہیں، اور تھی بھی وہ تو بہت معمولی. انہی بیگار کے کاموں میں اینٹیں بنانے کا کام بھی تھا کہ اینٹیں بناؤ تاکہ اس سے بلڈنگیں تعمیر ہوں. اینٹوں کے بنانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، مثلا سانچے ہیں یا بھوسا ہے کہ جس کو مٹی میں ملانے کے بعد مٹی اس سے مضبوط ہو جائے، وہ بھوسا اور سانچے یہ تمام چیزیں فرعون کی حکومت کی طرف سے فراہم کی جاتی تھیں، پرووائڈ کی جاتی تھیں. ان کا کام یہ تھا کہ بس اینٹیں بنائیں، سانچوں میں ڈھال ڈال کر کے دن بھر یہ کام کریں. یہ صورت تھی. ان کے اوپر نگراں مقرر کیے ہوئے تھے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے، اور ان کو سخت ہدایت تھی کہ جو کام میں سستی کرے اس کو پوری سزا دی جائے. ان کے اوپر اعلیٰ نگرانی جو تھی، سپرویژن، وہ بے شک فرعونیوں کا تھا، لیکن یہ ایک نظام کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈالنا مقصود تھا بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر ایک بیداری اور جس کو کہتے ہیں ایک جاگ پیدا ہو رہی ہے. ان میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی کوئی قوم ہے. اس کا جیسے ہی اندازہ فرعون کو ہوا تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ ان کو بھوسا بھی نہیں دیا جائے، ان کو کسی طرح کا ساز و سامان بھی فراہم نہ کی جائے، اور اینٹیں ان سے بنوائی جائیں، اور جو نہیں بنائے اور جتنی مقدار میں پہلے بنا کرتی تھی اتنی مقدار میں نہ بنائے تو ان کو سخت سزا دی جائے، اور جو سزا دینے والے اس میں کوئی تعامل کریں تو ان کو سزا دی جائے. یہ حکم جاری ہوا. اب بھوسا نہیں ہے تو اینٹیں کہاں سے بنیں گی؟ بھوسا اکٹھا کرنے جنگلوں میں جائیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا. جب اینٹیں بنانے والا ٹائم ادھر لگ گیا تو اینٹیں پوری نہیں بنیں گی جو ان کی مقدار مقرر ہے. لیکن فرعون کا حکم یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. آخر اپنی فریاد لے کر کے یہ بنی اسرائیلی فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون نے وہاں سے دھتکار دیا اور نکلوا دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، تمہیں اتنی اینٹیں بنانی پڑیں گی ورنہ تمہارے سب کے سر قلم کر دی جائیں گے. یہ فرعونی حکم تھا. دربار فرعون سے یہ بنی اسرائیلی نکلے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا راستے میں کھڑے ہوئے، تو بنی اسرائیلیوں نے انہی کو برا بھلا کہا. وہ کہا کرتے ہیں نا کہ بھئی خیر یہ لفظ یہاں تو نہیں بولنا چاہیے، نبی اللہ کا ایک محاورہ ہے، بھئی کمار پہ بس نہیں چلتا تو کسی اور ہی کے جا کے کان اینٹتا ہے آدمی. تو فرعون کے سامنے تو زبانیں گنگ ہیں. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو چاہے کہہ دیجیے. موسیٰ ہارون علیہ السلام کو کہا سب تمہاری وجہ سے، ہم آرام کی زندگی گزار رہے تھے، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آفتیں آنے شروع ہوئی. لیجیے صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے آفتیں کھڑی کی. ایک واقعہ تو یہ ہے تکلیف کا کہ وہ تو ان کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنے آرام کو قربان کیے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو دربار فرعونی میں پرورش پا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موسیٰ کا جرم تھا کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے منہ سے الفاظ نکالے ہمدردی کے اور ان کی مدد کے؟ تو یہ تو ان کا جرم تھا. لیکن بنی اسرائیل نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا، ان کو برا بھلا کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں. پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ ہوا کب؟ فرعون غرق کر دیا گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. بنی اسرائیلی مصر سے نکل کر کے اور خشکی کے دوسرے علاقوں میں پہنچ گئے، سمندر عبور کر کے کامیابی
اور خیریت کے ساتھ اس میدان میں پہنچے تو اب کھانا وانا کچھ نہیں، اس لیے کہ مصر سے جو چلے تھے وہ تو راتوں رات نکلے تھے، صبح کو ہوتے ہوتے وہ سمندر عبور ہو گیا دن میں، اب اگلا دن آیا جب تب بھوک لگی، جو کچھ تھا بل تو تھا نہیں، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کھا پی لیا، اب کھانے کو چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ شرافت کے ساتھ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ نبی اللہ بتائیے اب ہم کیا کھائیں، مہربانی کر کے اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے انتظام کرائیے، اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ کی وجہ سے واقعی ہم کو مصیبتوں سے چھٹکارا ملا ہے، مہربانی کر کے یہ بھی انتظام آپ کرائیں۔ ایک صورت تو یہ تھی، مگر جنہوں نے ابھی قدرت کا تماشا اور ابھی اللہ کی مہربانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کا صدقہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرعون جس کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے سال سے، اس فرعون کو دیکھتی آنکھوں غرق کیا گیا سمندر میں، اس کی طاقت کو ڈبویا گیا اور اس سے نجات ملی ان کو معجزانہ طریقے پر۔ انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر یہ کہتے ہیں اجی کیا ہمارے مرنے کو جو ہے وہ مصر کی قبرستان نہیں رہ گئے تھے، ہم وہیں مر جاتے، یہاں لا کے تم نے ہم کو لا کر میدان میں ڈالا ہے جہاں کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ الفاظ تھے، کیا تکلیف پہنچی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ الفاظ میرے نہیں، بائبل میں پڑھ لیں آپ ابھی تورات کے اندر۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا۔ تیسرا واقعہ ہوا کہ جب فریڈم ایک جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لیتے لیتے وہاں تک پہنچ گئے فلسطین کے بارڈر تک، وہاں پانی نہیں ہے، پانی دور دور بھی پانی کا نام و نشان نہیں، تو کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا، اسی میدان کے اندر من اور سلوہ اترتی تھی، کھانے کے واسطے من اور سلوہ، غیب سے امداد تھا، اندھے کو بھی نظر آیا کہ یہ غیب سے ہم کو کھانا مل رہا ہے۔ ارے بھائی ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک ایسے میدان میں آپ کو پہنچا دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، کہاں جا سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہلے سے موجود تھا، ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں، زیادہ زیادہ ہم کو وہاں پر بھیج دیا گیا، لیکن جس میدان میں یہ رات اور دن گزار رہے تھے اس میدان کے اندر کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا، ان کی فریاد، اگرچہ اس میں ہزار نالائقیاں جو ہیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوے کا انتظام کیا آنکھوں دیکھتے، اور پہلے سے اطلاع دے دی کہ کل کو تم کو مل جائے گا کھانا، اور ملا۔ ایک ایسی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ بھئی یہاں پانی نہیں ہے، اے موسیٰ اللہ کے واسطے یہ بھی ہمارے لیے انتظام کر دیجیے، جیسے ہم کو ہمارے واسطے کھانے کا انتظام کیا ایسے ہی یہاں کر دیجیے۔ لیکن وہاں بھی جا کر کیا کلمہ بولا، اور بولا وہ دن ہم کو ہمارے کیسے تھے جب ہم میدانوں میں بیٹھ کر ہانڈیوں میں گوشت پکا کر کے اور وہاں کھایا کرتے تھے گرم گرم گوشت، اور پانی ہم جتنا چاہے پی لیا کرتے تھے۔ یہ کیسی زندگی ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ لیجیے صاحب، تو شکر کا کوئی کلمہ منہ سے نکلنے کو تیار نہیں۔ ان کی جو حالت تھی سو تھی، موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کے لیے ایک ایک دن تکلیف کا اٹھا رہے ہیں، مگر یہ کیسی ناشکری قوم ہے کہ ایک کلمہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے منہ سے۔ تو یہ واقعات ہیں تورات میں، کہا یہ کہ اے ایمان والو نہ تکلیف پہنچاؤ تم نبی کو جیسا کہ موسیٰ کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے یہ واقعات آئے ہیں، اور قرینہ اس بات کا کہ یہی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ ہیں کہ جن کے حوالہ دے کر کے روکا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے مسلمان تم اس طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اور واقعہ جو ہے منافقین کی طرف سے پیش آیا تھا، شاید میں نے پچھلے ہفتے بتلایا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جب تقسیم فرمایا ایک موقع پر، تو ایک منافق جو تھا وہ باہر نکل کر کہنے لگا انہوں نے اللہ کے خوف اور فکر آخرت کا کوئی مظاہرہ نہ کیا مال کی تقسیم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کلمہ کہا، کتنا تکلیف دہ کلمہ ہے۔ تو اس لیے روکا گیا کہ اے مسلمانوں ایسی حرکت مت کرنا۔ لیکن اس آیت کے ذیل میں حدیث کے اندر ایک واقعہ اور آتا ہے۔ یہ واقعات جو میں نے بتلائے ہیں یہ تورات کے
حدیث میں ان کو گویا اس آیت کا شان نزول نہیں بتلایا، یا اس آیت کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو میں نے واقعات بتلائے حدیث میں، ان واقعات کو نہیں بتلایا، بلکہ ایک اور واقعہ، اور واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر. اور واقعہ اس طرح ہے کہ